اور جتنے ہماری فوجی شہید ہو چکے ہیں وہ کیا امریکہ کے لوگ اتنے مرے ہیں اس میں؟ امریکن فوجی، نیٹو کے فوجی اتنے گئے ہیں اس میں؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم ایک دہشت گردی کی زد میں ہیں اور لپیٹ میں ہیں، اور ہماری اسٹیٹ کو ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ممبئی کے جو واقعات ہیں ان میں یہاں موجود بعض عناصر کا ہاتھ تھا۔ تو جب ہم یہ بات تسلیم کر رہے ہیں اور تسلیم کر چکے ہیں تو پھر ہم اس سے آگے بڑھے۔ ہم دنیا کو تو ہم بتا چکے ہیں، دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، دن رات لوگ مر رہے ہیں۔ آگے کس سمت بڑھے شامی صاحب؟ آپ اس سمت میں بڑھیں کہ آپ کو ان کا مطالبہ ہے آپ سے کہ جو چیز آپ مان چکے ہیں، جو چیز وہ آپ آگے بڑھے، اس میں ان کو لائیں، اب عدالت میں کاروائی کریں۔ دیکھیے حافظ سعید صاحب کو آپ ڈیٹین کرتے ہیں، عدالت انہیں رہا کر دیتی ہے، بات کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ جی حافظ سعید صاحب کا قصہ تو بالکل الگ ہے۔ حافظ سعید ان کے بارے میں تو کوئی آپ کے پاس ایویڈنس نہیں آیا۔ جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑے، آپ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کاروائی کرنی ہوگی۔ ہمیں ان کے بارے میں ہم کاروائی کر رہے ہیں، ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، ہماری فوج، ہماری پولیس شہید ہو رہی ہے۔ میری بات سنیں، مجھے اب بسات ادب میں عرض کروں گا کہ ہم اس طرح کے یہ جھاگ واگ اڑا کے نا باتوں کو دبا نہیں سکتے۔ انڈیا کی روزانہ 30 لوگ، روزانہ 40 لوگ، یہ جو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا مار رہا ہے۔ نہیں، جو مر رہے ہیں، نہیں جو ہم پاکستان آپ اس کی بات کریں نا جہاں ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے جہاں ڈیل کرنا ہے ممبئی، نہیں ہم نے ممبئی کے اوپر، ہمارے یہاں لوگ مر رہے ہیں، حافظ سعید ہمارے یہاں حملے ہو رہے ہیں، ہم ان کی بات کر پوری دنیا میں ہمارا کیا تاثر ہے؟ ہم ان کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی حافظ سعید صاحب کو آپ پکڑ کے یہ کر دیں، وہ کر دیں، ہم حافظ صاحب کو پکڑ لیتے۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ ایک بات بتائیے مجھے کہ ہماری دنیا پوری میں یہ میسج جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا کہ پاکستان دہشت گردی کی زد میں ہے؟ اور اگر ہماری ریاست ان دہشت گردی کی کاروائیوں کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہی تو کیا کمزور ریاست ہے یا طاقتور ہے؟ اب 9/11 کے بعد ایک واقعہ امریکہ میں نہیں ہوا، یورپ میں آپ چلے جائیں کوئی واردات نہیں ہوئی، ہمارا جینا حرام ہو چکا ہے۔ اور ہم ایک واردات ہوتی ہے، ہم باتیں بناتے ہیں، دوسری ہو جاتی ہے، تیسری ہو جاتی ہے۔ اور ہم دیکھیے بسل بات یہ ہے کہ ہماری کمزوری یہ ہے، ہمیں اپنی کمزوری کو اس طرح کرنا ہوگا۔ جس طرح ہم انڈیا کے محافظ نہیں بن سکتے نا، انڈیا بھی ہماری دہشت گردی روک نہیں سکتا، وہ تو اس کو بھلانے کی کوشش کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ فاروق اسناد صاحب اور مجیب الرحمان شامی صاحب۔ آج بات کی، بھارت اپنی سیکیورٹی کا ذمہ دار ہے، نہیں لینا چاہتا تو وہ پاکستان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی نہیں لے سکتا۔ وہ اپنی سیکیورٹی کرے گا، پاکستان کو اپنی سیکیورٹی کرنا ہے۔ پاکستان جو ہے ان عناصر کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، شامی صاحب اس سے مطمئن نہیں ہیں، اور فاروق اسناد صاحب کا خیال ہے کہ ڈیمانڈز بہت بڑھ جائیں گی۔ دیکھیے کل کی جو مصروفیات ہیں فورن منسٹر صاحب کی، جو انہوں نے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملنا ہے، اس میں کیا باتیں سامنے آتی ہیں۔ لیکن آج کے بلا جھجک سے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا ڈان نیوز۔